السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فعل کو ہم نے سٹارٹ کر دیا تھا اور اس کی گردانیں بنانا ہم نے شروع کر دی تھی۔ ہم نے یہ سیکھا ابھی تک کہ جملہ فعلیہ یعنی کہ فعل کی گردان بنانے کے لیے اس کے لیے کچھ ہمیں حروف مادہ چاہیے ہوتے ہیں۔ حروف مادہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کی تعداد ہمیشہ 3 ہی ہوتی ہے عربی میں، جس سے آپ کا پورا فعل یا جملہ فعلیہ بنتا ہے اور فعل کی گردان بنتی ہے۔ وہ جو حروف مادہ ہوتے ہیں، ابھی ہم نے فعل ماضی شروع کیا ہے، تو ایک ہوتی ہے ایکٹیو وائس، ایک ہوتی ہے پیسو وائس۔ تو ایکٹیو وائس میں وہ 3 حروف مادہ جو ہوتے ہیں ان کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس پہ زبر ہی رہتی ہے ہمیشہ، چاہے وہ ایکٹیو وائس ہو چاہے وہ پیسو وائس ہو۔ 3 حروف مادہ میں سے تیسرے حرف پر ہمیشہ زبر رہتی ہے، اور ایکٹیو وائس میں جو پہلا حرف ہوتا ہے اس پہ زبر ہوتی ہے، اور جو پیسو وائس ہوتا ہے اس میں جو حرکت ہوتی ہے، جب ہم پیسو وائس پڑھیں گے اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن جو سینٹر والا حرف ہوتا ہے، جو درمیان والا حرف ہوتا ہے، اس کی حرکت عرب اپنے پاس رکھتے ہیں، یعنی کہ اپنے اختیار میں رکھتے ہیں کہ وہ زبر بھی اس پہ دے سکتے ہیں، اس پہ زیر بھی دے سکتے ہیں، اس پہ پیش بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن ہم جو ہے خود سے حرکات نہیں لگائیں گے ان پہ، جو وہ ہمیں حرکات بتائیں گے ہم وہ حرکت استعمال کریں گے۔ جیسے اب ذہبہ ہے تو زال کے اوپر زبر اس لیے کہ یہ ایکٹیو وائس ہے، با کے اوپر زبر اس لیے کہ یہ ہمیشہ زبر ہی ہوتی ہے، ہا کے اوپر زبر عرب نے ہمیں دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو زبر والے جو حرکات والی جو گردان تھی وہ ہم نے کر لی تھی، اس میں ہم نے ذہبہ کیا، جلسہ کیا، قاتل، عبدہ، رکع، یہ سارے جو ہیں یہ زبر والی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آج ہم کریں گے جس میں سینٹر والے حروف پر زیر اور پیش ہوتی ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو گردان ہم نے بنائی تھی، اس گردان کو ایک دفعہ آپ دوبارہ ایک نظر دیکھ لیں کہ کس طرح بنائی جاتی ہے، کہ تھرڈ پرسن کتنے پروناؤن ہوتے ہیں، سیکنڈ پرسن کتنے ہوتے ہیں، اور فرسٹ پرسن کے 2 پروناؤنس ہوتے ہیں۔ ذہبہ یہ مطلب ایسا ہم نے ریفرنس کیا تھا، یہ 3 حروف مادہ ہوتے ہیں جن سے مل کر ہمارا مصدر بنتا ہے۔ مصدر یہ کام کا نام ہوتا ہے، اور کام کا نام ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ زال ہا با، جو با ہے جو کہ تھرڈ حرف ہے وہ ہمیشہ زبر کے ساتھ آتا ہے۔ جو فرسٹ حرف ہوتا ہے اس پہ ایکٹیو وائس میں زبر ہوتی ہے، اور سینٹر والا حرف وہ عرب کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ اس پہ زبر بھی دے سکتے ہیں، زیر بھی دے سکتے ہیں، اور پیش بھی دے سکتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں ان حروف پہ جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ان پہ زبر آئے گی، زیر آئے گی یا پیش آئے گی۔ اچھا، شین را با، با کے اوپر زبر آئے گی کیونکہ ہمیشہ زبر ہوتی ہے، شین کے اوپر زبر اس لیے آئے گی کیونکہ یہ ایکٹیو وائس ہے۔ را کے ساتھ زیر استعمال ہوئی ہے، یہ زیر ہم عرب سے لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شریبا، شریبا کا مطلب ہوتا ہے پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شریبا ماء، اس نے پانی پیا، ٹھیک ہے۔ شریبا ماء، اس نے پانی پیا۔ اب اس سے گردان بنائیں گے، اور صرف سینٹر والے حرف پہ حرکت چینج ہوگی، زبر سے زیر ہو جائے گی، باقی گردان سیم ہی۔ جیسے ذہبہ سے ہم نے بنائی تھی ذہبہ، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا، ذہبتو، ذہبنا۔ تو اس میں ہا کے اوپر زبر تھا، اب را کے نیچے زیر ہے تو خالی وہی چینج آئے گا، شوریبا، شریبا، شریبو، شریبت، شریبتا، شربنا، شربتا، شربتما، شربتم،
شربتی، شربتما، شربتنا، شربتو، شربنا. بائی دا وے یہ جو پکچرز ہیں یہ میں نے لسان القرآن کا جو کورس ہے سر عامر سہیل کا، ان کی ویب سائٹ سے لی ہیں، اور ڈیورنگ دا کورس انہوں نے یہ شیئر بھی کی تھی، تو میں نے وہاں سے یہ یوز کر رہا ہوں. اوکے، اگر آپ کو چاہیے تو آپ ان کے کورس کی طرف دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو مل جائیں گی. ان کی بک بھی ہے لسان القرآن کے نام سے، وہ ہر سال جو ہے اپنا کورس کراتے ہیں. تو شاربہ، شاربہ، شاربو، شاربت، شاربتا، شاربنا، یہ ہو گئے تھرڈ پرسن کے. سیکنڈ پرسن شاربتا، شاربتما، شاربتم، شاربتی، شاربتما، شاربتنا، یہ ہو گئے سیکنڈ پرسن کے. اور شاربتو، شاربنا، یہ ہو گئے فرسٹ پرسن کے. اب میں کچھ بولوں گا اور آپ اس سے جملے بنائیں گے، اور میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس سے اس کا کیا بنے گا. اب میں بولتا ہوں اس نے پیا، تو یعنی کہ شاربہ. ان دونوں نے پیا تو شاربا مثنیٰ. ہم سب نے پیا، شربنا. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ فعلیہ پورا بن گیا ہے آپ کا. یہ تقریباً ایک حرف ایک مصدر سے آپ 14 جملہ فعلیہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کل بھی آپ نے جو گردانی کی تھی اس میں بھی ہم نے ایک حرف مادہ لے کے، یعنی کہ 3 حروف مادہ لے کے، مصدر لے کے، ہم نے اس سے 14 جملہ فعلیہ بنا لیے تھے. شاربہ، اس نے پیا. اب یہ پورا ایک جملہ فعلیہ بن گیا ہے، اس نے پیا. جملہ فعلیہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے فعل سے، جبکہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ اسم سے سٹارٹ ہوتا ہے. یہ فرق ہے جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ میں. جملہ فعلیہ کے کم از کم 2 پارٹس ہوتے ہیں، ایک فعل اور ایک اس کا فاعل. فعل یعنی کہ کام، اور فاعل جو ہے کام کرنے والا، اور فاعل جو ہے ہمیشہ مرفوع آتا ہے. اب یہ چونکہ ہم ضمائر والا کر رہے ہیں، تو اس میں جو شریبہ میں جو ضمیر ہے وہ اس کے اندر ہوا ہے. شریبہ اس نے پیا، تو ہوا اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے، شریبہ، شریبو، ان دونوں نے پیا، ان سب نے پیا، اس طرح. شریبت، اس مؤنث نے پیا. شریبتا، ان دونوں مؤنث نے پیا. شربنا، ان سب مؤنث نے پیا. پھر تا، تما، تم، تی، تما، تنا ہم لگائیں گے. تم نے پیا، تو نے پیا، تم دونوں نے پیا، تم سب نے پیا. تو مؤنث نے پیا، تم دونوں مؤنث نے پیا، تم سب مؤنث نے پیا. اور اس کے بعد تو اور نہ، میں نے پیا اور ہم سب نے پیا. یہ ہو گیا شریبہ کی گردان. اس کے بعد رحمہ. رحمہ، را، حا اور میم. یہ میں آپ کو بار بار ریپیٹ کروں گا تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے آپ کے دماغ میں. میم کے اوپر زبر اس لیے آئی ہے کیونکہ یہ فکسڈ حرکت ہے. را کے اوپر زبر ایکٹیو وائس کی وجہ سے آئی ہے. اور ہا کے نیچے زیر ہمیں عرب بتائے گا کہ اس کے نیچے زیر زبر یا پیش آئے گی. ہم نے خالی مصدر عرب سے لینا ہے اور گردان آگے بنائیں گے. رحمہ، رحمہ، رحمو، رحمت، رحمتا، رحمنا، رحمتا، رحمتما، رحمتم، رحمتی، رحمتما، رحمتنا، رحمتو، رحمنا. رحمہ کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. رحمہ، اس نے رحم کیا. میں نے رحم کیا، رحمتو. اس نے رحم کیا، رحمہ. ہم سب نے رحم کیا، رحمنا. ان سب نے رحم کیا، رحمو. ان سب مؤنث نے رحم کیا، رحمنا. تم سب مؤنث نے رحم کیا، رحمتنا. تم سب مذکر نے رحم کیا، رحمتم. تو نے رحم کیا، رحمتا. تو مؤنث نے رحم کیا، رحمتی. ٹھیک ہے، اس مؤنث نے رحم کیا، رحمت. یہ ہوگی رحمہ کی گردان. کچھ میں آپ کو کرا دوں گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ گردان بنتی کیسے ہے. سمع، سین، میم اور عین. عین کے اوپر زبر ہمیشہ زبر ہی ہوتی ہے، تھرڈ حرف. اور پہلے پہ زبر ہوتی ہے ایکٹیو وائس میں. میم کے نیچے زیر ہم عرب سے لے کر آئے ہیں. سامعہ سننے کے لیے استعمال ہوتا ہے. سامعہ، اس نے سنا. سامعہ، ان دونوں نے سنا. اسی طرح سامعو، ان سب نے سنا. سمعت،
سمعتا سمعنا، سمعتا سمعتما سمعتم، سمعتی سمعتما سمعتن، سمعتو سمعنا، سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اچھا اب میں بولتا ہوں، میں نے سنا سمعتو، تم نے سنا تو مذکر نے سنا سمعتا، تم سب مؤنث نے سنا سمعتن، ان سب مؤنث نے سنا سمعنا، ان سب مذکر نے سنا سمعو، اس مؤنث نے سنا سمعت، یہ ہوگی سمعہ۔ شین، ہا اور دال، دال کے اوپر زبر ہمیشہ فکس حرکت ہے، شین کے اوپر زبر ایکٹیو وائس کے کیس میں، ہا کے نیچے زیر عرب بتائے گا۔ شین ہا دال یعنی کہ شاہدہ کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا یا حاضر ہونا کسی جگہ پہ، اس جگہ کی گواہی دینا، ٹھیک ہے، گواہی دینا، آپ اس کو سمجھ لیں۔ شاہدہ اس نے گواہی دی، شاہدہ، شاہدو، شاہدت، شاہدتا، شاہدنا، شاہدتا، شاہدتما، شاہدتم، شاہدتی، شاہدتما، شاہدتن، شاہدتو، شاہدنا، شاہدتن، تم سب مؤنث نے گواہی دی، شاہدتم، تم سب مذکر نے گواہی دی، شاہدو، ان سب مذکر نے گواہی دی، شاہدتو، میں نے گواہی دی، شاہدہ، اس نے گواہی دی، ٹھیک ہے، اس طرح۔ حمیدہ، ہا میم اور دال، اب میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا، اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ حمیدہ کا مطلب ہوتا ہے تعریف بیان کرنا، حمیدہ، اس نے حمد کیا، اس نے تعریف کی، حمیدہ، ان دونوں نے تعریف کی، حمیدو، ان سب نے تعریف کی، حمیدت، حمیدتا، حمیدت، حمیدتا، حمدنا، حمدتا، حمدتما، حمدتم، حمدتی، حمدتما، حمدتن، حمدتو، حمدنا، ٹھیک ہے۔ اب میں بولتا ہوں اور آپ نے بتانا ہے کہ کون سا پروناؤن ساتھ یوز ہوگا۔ اس نے تعریف کی، اس نے تعریف کی، حمیدہ، میں نے تعریف کی، حمدتو، ان سب نے تعریف کی، حمیدو، ان سب مؤنث نے تعریف کی، حمدنا، ہم سب نے تعریف کی، حمدنا۔ اب ہم ان حروف مادہ کی طرف جا رہے ہیں جن کے سینٹر والے حروف پر پیش ہوتا ہے۔ کروما، کروما مطلب باعزت ہوا، ٹھیک ہے، کروما، کروما، کرومو، کرومت، کرومتا، کرومنا، کرمتا، کرمتما، کرمتم، کرمتی، کرمتما، کرمتن، کرمتو، کرمنا، یہ ہوگی کروما کی کردار۔ بعودہ، بعودہ یعنی کہ دور جانا، بعید اسی سے نکلا ہے، بعید ہوتا ہے دور، بعودہ دور جانا، بعودہ وہ دور کیا، بعودہ، بعودا، بعودو، بعودت، بعودتا، بعدنا، بعدتا، بعدتما، بعدتم، بعدتی، بعدتما، بعدتن، بعدتو، بعدنا۔ بائی دا وے جو سینٹر والے حروف پہ جن پہ پیش ہوتی ہے ان کو پروناؤنس کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ کو کچھ ٹائم لگتا ہے سیٹل ہونے میں یا ایڈجسٹ کرنے میں تو دیر از نو پرابلم ان دیٹ۔ اچھا میں بولتا ہوں اور آپ نے پریکٹس کرنی ہے اپنے ساتھ۔ ہم سب دور گئے، بعودنا، وہ سب دور گئے، بعودو، تم دونوں مذکر دور گئے، بعودتما، تم سب مؤنث دور گئیں، تم سب مؤنث دور گئیں، بعودتن،
تم دونوں مونس دور گئیں، بعدتما، تو دور گیا، بعدتا، میں دور گیا، بعدتو، ٹھیک ہے۔ قاروبا، جیسے بعید دور ہوتا ہے، قریب نزدیک ہوتا ہے۔ قاروبا وہ نزدیک آیا، قاروبا، قروبو، قروبت، قروبتا، قربنا، قربتا، قربتما، قربتم، قربتی، قربتما، قربتنا، قربتو، قربنا۔ گردان بنانے کا میں نے آپ کو آسان سا طریقہ بتایا تھا، یہاں تک تو جو پہلے پانچ ہے نا وہ تو بہت ایزی ہیں۔ چھٹے سے آپ جو کرب ہے وہ آگے سب پہ اپلائی کریں، اور پھر تا تماتم، تی تماتنا، اور تو اور نہ اپلائی کر دیں، تو آپ کی سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کی گردان بن جاتی ہے۔ اوکے، اچھا میں بولتا ہوں، ہم سب قریب گئے، قربنا، وہ سب قریب ہوئے، قربو، قربت بھی اس سے نکلی ہے، نزدیکی، ٹھیک ہے۔ قربتو، میں قریب ہوا یا میں نزدیک ہوا۔ اچھا، تو یہ کچھ گردان بنانا، اور اس کے جو سینٹر والے حروف مادہ میں جو سینٹر والے حروف ہوتے ہیں ان میں زبر، زیر اور پیش، ہم نے تینوں ڈسکس کر لی۔ تو اسی ڈسکشن کو آگے لے کر چلیں گے نیکسٹ سیشن میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔